میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی خبر مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن ہیں جلال خان, انہوں نے بڑے کہتے ہیں کہ چونکا دینے والے الزامات عائد کر دیے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے اوپر. ان کے مطابق سہیل آفریدی کے اپنے بھتیجے کے اوپر جو ہے وہ 9C کی FIRs ہیں, یعنی منشیات کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہونے کی FIRs ہے. ڈرگ سمگلنگ کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی سنجیدہ ہے, یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. اور یہ پہلے سے یہ بات آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو منشیات کی سمگلنگ کا بازار گرم ہے. تو یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے کہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یعنی صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس طرح کے سنگین نوعیت کے الزامات جب وہ عائد کر رہے ہیں تو یا تو اگر یہ غلط الزامات ہیں تو اس کو انہیں چیلنج کرنا چاہیے ان سے, لیکن مکمل خاموشی ہے. کوئی جواب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے نہیں آیا. دوسری وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جلال خان کے جو وار اگینسٹ ٹیرر کی مد میں 750 ارب روپے جو خیبر پختونخوا صوبے کو ملے وہ کہاں خرچ ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس ہے یا جو CCD ہے ان کی تو کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی ماڈرن ڈے ویپنز جو ہے وہ موجود نہیں ہیں, اور ان کے پاس تو خالی ڈنڈے ہیں جس سے وہ لڑ رہے ہیں. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. میں آپ کو ثابت کر کے دلاؤں گا کہ آپ کے CM, آپ کے چیف ایگزیکٹو کے بھتیجے کے اوپر 9C کے پرچے ہیں. مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں حلف کہتا ہوں کہ مجھے ایک ایکسائز کے ایک انسپیکٹر نے بتایا کہ اس کے بھتیجے کے اوپر جو ہے 9C کے پرچے ہیں اور وہ ڈرگز کی جو ہے سمگلنگ کرتا ہے. آپ کو 750 ارب روپے وار اگینسٹ ٹیرر میں وفاق سے آپ کو آئے ہیں صوبے کو. حساب دے کدھر پہ آپ نے لگایا. آپ نے CTD کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, آپ نے پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے. پولیس اور CTD بیچارے ان کے ساتھ جو ہے بندوقیں نہیں ہے, لاٹھیوں کے اوپر چلتے ہیں. اب یہ بات سنی, انہوں نے صرف یہ بات بھی نہیں کی, انہوں نے کہا جی کہ آپ NFC کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جب آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوں گے, جب وفاق کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے تو وہ کیوں کر کے آپ کو NFC کا ڈیو شیئر دیں گے. بقول ان کی یہ بات ہے. انہوں نے یہ چیلنج بھی کیا کہ آپ وفاق کے اوپر حملہ کریں. یہ جو چیلنج انہوں نے کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم وفاق جائیں گے اور پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں کہ وفاق میں جو ہے ہم خان کو چھڑا کے لائیں گے. وہ بھائی آپ جو ہے, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ وفاق کی طرف آئیں گے اپنے پیروں پہ, لیکن واپس جائیں گے 4 کندھوں کے اوپر. یہ دیکھیں جلال خان صاحب نے چیلنج کیا, انہوں نے کہا جی جائیں گے آپ جو ہے وہ جس طریقے سے بھی حملہ آور ہوں گے, لیکن واپسی پر آپ 4 کندھوں کے اوپر واپس آئیں گے. تو یہ اس طرح کی وہ باتیں جو ہے وہ انہوں نے کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر, اور یہ بڑی چونکا دینے والی گفتگو کی ہے انہوں نے جو CM کے بھتیجے سے متعلق ہے. اگر یہ الزام ہے تو بہت ہی سنگین الزام ہے, اور اس کے شواہد یا کوئی FIR اگر نہیں ہے اگر تو پھر اس حوالے سے وضاحت بھی آنی چاہیے چیف منسٹر صاحب کی. 9C یہ سمگلنگ کا معاملہ ہے اور انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. اسی طرح کی بات اختیار ولی صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ چلا دی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منشیات کی فصل تیار ہوئی پڑی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ فصل سہیل آفریدی کی ملکیتی زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے منشیات کی. وہ کیا کہہ رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اپنی زمینیں ہیں, اپنے کھیت ہیں جہاں پر یہ بھنگ کی کاشت, اس کی فصل تیار ہے, کٹی ہوئی پڑی ہے, اور اس پہ ابھی یہ جو اوس ہے اس کے لیے وہ رکھی گئی ہے کہ یہ پکی ہو جائے, پھر یہ مارکیٹ میں منشیات اس سے تیار ہوگی اور پھر وہ پورے طول و عرض میں وہ جا کے وہ پھیلے گی. اب آپ نے سنی بات, اب وہ ویڈیو ایویڈنس وہ دے رہے ہیں. انہوں نے تو یہ حوالہ دیا تھا کہ کسی پروگرام کے اندر آئی بلیو کہ ایئر وائی کا پروگرام تھا محمد مالک صاحب کا, اس کے اندر جو وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا والے, انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ سہیل آفریدی وہاں پر جناب وہ کاشت کوئی نہیں ہے وادی تیرا کے اندر. تو یہ وادی تیرا یا یہ خیبر کا علاقہ جو بھی ہے, اس جگہ کے اوپر جو ویڈیو دکھا رہے ہیں
اختیار ولی صاحب، ان کا موقف یہ ہے کہ جناب یہ فصل جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی ملکیتی اراضی کے اوپر۔ اب ویسے تو کہیں بھی پڑی ہو تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبے کا چیف منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اور یہ منشیات کا جو کاروبار ہے یہ گندا کاروبار ہے، یہ گند ہے۔ اس گند کو صاف کرنا ویسے بھی چیف منسٹر کی بنیادی ذمہ داری ہے، اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر سالوں سے بھی یہ کام چلتا چلا آ رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے، لیکن اگر ملکیت ہے تو پھر تو اور ہی سنگین معاملہ ہے کہ خود اس کاروبار سے یہ وابستہ ہیں۔ اور جلال خان فرما رہے ہیں کہ جناب ان کے اپنے بھتیجے کے اوپر 9C کی FIR ہے۔ یہ معاملات جو ہیں اس پر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو یا وزیر اطلاعات کو وضاحت دینی ہوگی۔ یہ معاملہ یہاں پر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ یہ گندے کام کے اندر ملوث ہیں، اگر آپ ملوث ہیں تو پھر آپ جس عہدے پر موجود ہیں اس عہدے کے آپ لائق نہیں ہیں۔ یہی میرا اپنا جو ہے وہ موقف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ علیمہ خانم سے متعلق آج پہلے تو اس وقت تو ان کو اجازت مل چکی ہے، یعنی ان کو رہا کر دی، عدالت نے جانے کی اجازت دے دی، لیکن پہلے آج ان کو انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے راولپنڈی کی، اس نے 26 نومبر والا جو مقدمہ ہے تھانہ صادق آباد کی FIR ہے، اس کے اندر علیمہ خانم کو عارضی طور پر تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ یہ حکم دیا عدالت نے، اور انہوں نے جب علیمہ خانم نے عدالت کو بتایا کہ جی ان کے جو وکیل ہیں فیصل ملک صاحب وہ سپریم کورٹ میں بزی ہیں، یہ بیسیکلی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں ان کے، یہ پہلے بھی متعدد بار عدالت میں عدم حاضر رہیں، تو آج انہوں نے یہ کیا کہ خود تو پیش ہوگی لیکن وکیل صاحب کو کہا کہ لیفٹ رائٹ ہو جائیں۔ پھر انہوں نے عدالت سے استدعا بھی کی جانے کی، جس کو عدالت نے جو ہے وہ مسترد کیا، اور انہوں نے کہا جی وکیل صاحب آئیں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ جانے سے متعلق ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر علیمہ خانم نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ ہے کہ عدالت کے حکم کے باوجود جانے کی کوشش کی۔ جب وہ نکلیں تو پھر جو لیڈیز کانسٹیبلز تھیں انہوں نے، پولیس لیڈیز کانسٹیبل نے ان کو دوبارہ واپس لے کر عدالت میں چلی گئیں۔ یہ ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آج اچھی رونق لگی تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی میں۔ اور پھر بعد میں فیصل ملک صاحب جو کہ وکیل ہیں علیمہ خانم کے، وہ بھی سپریم کورٹ سے اپنی مصروفیات جو ہے وہ یا تو مکمل کر کے یا وہاں سے بھاگے جناب وہ پہنچ گئے دوبارہ عدالت، اور اس وقت پھر عدالت نے ان کو الاؤ کر دیا جانے کا۔ لیکن ایک ڈرامہ رات کو بھی لگا، اڈیالہ جیل کے باہر ایک دھرنا دے دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیا گیا، جو بظاہر تو عمران خان صاحب کی جو تینوں ہمشیرہ ہیں وہ اس دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، لہٰذا ہم جو ہے وہ ملاقات کے بغیر اب جو اڈیالہ جیل سے واپس نہیں جائیں گی۔ لیکن پھر وہ انہوں نے جو ہے وہ جانا پڑ گیا، اور وہ انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا از خود ہی۔ یعنی پولیس تو ان کو چائے کے ساتھ تواضع کر رہی تھی، ان کی پولیس تو ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ بیٹھیں، لیکن پھر بیٹھنا خود ہی پسند نہیں کیا۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے جو گفتگو کی، مختصر سی میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، تو رات کو پہلے پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے دعا بھی کرائی دھرنے کے اختتام پر، اور پھر نعیم حیدر پنچوتا صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے جی کیونکہ 26 نومبر ہے، یوم شہدا ہے اور پشاور بھی جانا ہے، تو اس قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ تو بیسیکلی یہ پتلی گلی سے بھاگے ہیں۔ پولیس نے کہا بیٹھنا پھر بیٹھ جاؤ، اب اگر آپ کو بہت شوق ہے روز روز بیٹھنے کا تو آپ بیٹھ جائیں، بلکہ بہتر یہ ہوتا کہ پولیس کہتی کہ نہیں جی اب آپ نے اٹھنا نہیں ہے جب تک آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو جائے۔ لیکن پولیس والے بھی بیچارے شریف لوگ تھے، چپ کر گئے، انہوں نے جانے دیا۔ میں ویسے بہتر یہ ہوتا کہ علیمہ خانم کو بٹھا لیتے اور کہتے جی یہاں پر اب آپ نے نہیں جانا۔ یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے دھرنا دیا کیوں؟ آپ کی 4 بجے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تھا، 4 بجے کے بعد ملاقات نہیں ہوتی، 3 بج کر کچھ منٹ پر آپ پہنچ رہی ہیں، آپ کو آدھے گھنٹے کی ونڈو آپ دیتی ہیں، پونے گھنٹے کی، اور آپ کہتی ہیں کہ ملاقات ہو جائے عمران احمد نیازی سے۔ پھر جب ملاقات نہیں ہوئی تو پھر آپ وہاں پر بیسیکلی سیاسی شو بنانے کے لیے آئی تھی۔ یہ واٹس ایپ کے اندر میسیجز موجود ہیں جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہنچے، عمران خان کی جو تینوں بہنیں ہیں وہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور راولپنڈی، گلبرگ، فلاں 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 وہاں کے جو PTI کے لوگ ہیں وہ پہنچیں۔ تو یہ واردات تھی، یہ بیسیکلی سیلف پروجیکشن تھی، کوئی عمران خان کی رہائی یا ملاقات کا مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ سیاسی طور پر ایک شو لگایا جائے، مقصد یہ تھا کہ جو ڈیڈ ہارس ہے عمران احمد نیازی، اس کو جو ابھی حالیہ انتخابات میں شکست ہوئی ہے، اس شکست کے بعد خود کو ریکور کرنے کی اور مظلوم بننے کی کوشش تھی۔ کچھ ویژولز چاہ رہے تھے کہ پولیس سختی کرے، جس طرح لاسٹ ویک کے حوالے سے الزامات عائد کیے گئے کہ تشدد ہوا ہے نورین نیازی کے اوپر،
تو وہ ویژولز تو نہیں تھے، تو اس مرتبہ وہ ویژولز لینا چاہ رہے تھے، لیکن پولیس نے دانشمندی کا ثبوت دیا. اور سہیل آفریدی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی بہنوں سے ملاقات کے لیے جانا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کوئی فالس فلیگ کرنا ہے انہوں نے، تو جناب میں نہیں کیا، میں نے ان کے منصوبے کو ناکام بنایا ہے. اب یہ منصوبے کو ناکام بنایا ہے یا وہ وہاں پر جانا نہیں چاہ رہے تھے یا اپنی پرائرٹیز تھیں، لیکن جی سہیل آفریدی صاحب وہاں پر نہیں پہنچے. اب سہیل آفریدی سے متعلق جو ٹویٹر سپیسز ہوتی ہیں اس کے اندر لوگ جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کو علی امین گنڈا پور پلس کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بکاؤ ہیں، یہ بھی کمپرومائز ہے، یہ بھی ملے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے، چیف منسٹر کے لیے یعنی دور سے تو چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، وہ جب آپ کرسی کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں تو ایک ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ 24 نومبر یا 26 نومبر کی طرح دوبارہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوں گے، کیونکہ اس مرتبہ جو ان کو اندازہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ کوئی ان کے اوپر جو ان کے ساتھ نرمی نہیں برتے گی. اور اسی وجہ سے اب آج 26 نومبر کو وہ یوم شہداء تو منا رہے ہیں، لیکن میں نے کل سے یہ بات ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ یوم شہداء تو منا لیں گے، لیکن شہداء کہاں سے لے کر آئیں گے؟ میں شہداء کی بات کر رہا ہوں، میں ایک شہید کی بات نہیں کر رہا. اور وہ شہید کیا مطلب، میں کوئی مطلب اس میں کوئی اسلام کی جنگ تھوڑی تھی یہ، یا کوئی کسی دشمن کے خلاف تو تھوڑی لڑائی ہو رہی تھی، اپنے شہداء بنا دیے اپنے. بہرحال جی جن کی وفات ہوئی ہے اس پر افسوس ہے، اس پر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. کوئی ایک انسانی جان بھی اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، انسانی جانیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. لیکن آپ نے یہ جو اموات ہوئی تھیں، اگر 2-4 اموات ہوئی بھی تھیں تو اس کی ذمہ داری بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر آتی ہے. عمران خان صاحب کے اپنے بچے کیوں نہیں لیڈ کرتے؟ لوگوں کے بچوں کو لے کر آتے ہو، ان کو مرواتے ہو، ان کو ریاستی مشینری کے سامنے کھڑا کر دیتے ہو. اور جو پلاننگ کی گئی تھی 26 نومبر کو، اس دن جس طریقے کی وہاں پر حملہ کیا گیا، جس طریقے سے لوگوں کو، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نقصان پہنچایا گیا، وہ ایک سیاسی جماعت کا کام نہیں تھا. گولیاں بھی آپ لوگوں کے پاس موجود تھیں، ایمونیشن بھی آپ لوگ لے کر آئے تھے، بلٹ جو ہے وہ آپ فائر کر رہے تھے، آپ کے پاس جو آنسو گیس کی جو تھی کیا نام ہے گنز موجود تھیں. یہ کس طرح یعنی خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل آپ استعمال کر رہے تھے. پھر آپ کو منع کیا تھا، عدالت کا فیصلہ موجود تھا، عدالت نے سختی سے منع کیا تھا کہ بلو ایریا کے ٹریڈرز عدالت میں گئے تھے، جن کو یہ آرڈر دے دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ کسی صورت آپ نے بلو ایریا والی سائڈ پر نہیں آنا، لیکن آپ پھر بھی آئے. تو آپ نے عدالتی فیصلوں کو بھی ردی کی ٹوکری بنا کر رکھا. 25 مئی کو بھی یہ فیصلہ تھا کہ آپ نے نہیں آنا، آپ پھر آئے. اس وقت بھی 2022 کی بات کر رہا ہوں، اس ٹائم بھی آپ آئے. پھر اس وقت عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہ ہوا ہو. تو 26 نومبر کو کیوں آئے؟ عدالتی فیصلہ موجود تھا. تو یہ آپ کا طرز سیاست ہے، اور یہ طرز سیاست اب جو ہے وہ مزید جو ریاست پاکستان ہے وہ برداشت نہیں کرے گی. 26 نومبر میں کو جب یہ ان کا دھرنا ناکام ہوا تو اس کے بعد ایک بیانیہ بنایا گیا. بیانیہ یہ تھا جی کہ گولی کیوں چلائی، اور کہا جی کہ ہمارے 250 جو کارکنان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ستی صاحب کے علاوہ کوئی ایک ایسا بندہ بھی جو میں نے نہیں سنا کہ جن کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو. اب وہ 250 جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، اور متعدد انہوں نے کہا جی اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد زخمیوں کی ہے. اور اس سارے معاملے کے اوپر 85 کروڑ روپیہ مبینہ طور کے اوپر صوبائی حکومت نے کمپنسیشن نکالی، یعنی جو ورکرز کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ 85 کروڑ روپیہ اگر نکلا ہے تو وہ کہاں خرچ ہوا، ان کی ادائیگیاں کہاں ہوئیں، کون سے شہداء کو آپ نے پے کیا، کون سے زخمیوں کو آپ نے علاج کرایا، کیا اس کی تفصیلات ہیں، کیا اس کا کوئی ریکارڈ ہے، کیا اس حوالے سے کوئی تفصیل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ود ان پی ٹی آئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو 2 نمبری رچا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب کبھی اس کا فیئر آڈٹ ہوا تو بہت بڑے بڑے گھپلے نکلیں گے، اور جس میں علی امین گنڈا پور صاحب جب اب مکھن میں سے بال کی طرح باہر نکل چکی ہیں، آج کل اپنے حلقے میں اپنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی بات آئے گی. اچھا، اس کے علاوہ جو لیگل ایڈ کی مد میں وہ بھی صوبائی حکومت نے کوئی پیمنٹس کی ہوئی ہیں، اور عمران احمد نیازی کے جو مقدمات کے پیسے ہیں وہ بھی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے ادا کیے ہوئے ہیں کہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں، یہ سرکاری خزانے، یہ سرکاری وسائل استعمال کیے ہیں. ان تمام معاملات کی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ معاملہ سامنے آنا چاہیے کہ پیسہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے،
اور NFC کے تحت جو پیسہ حکومت کو ملتا ہے وہاں پر عوام پر خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر. تو یہ بنیادی سوال ہے جو کہ میں یہاں پر ریز کرنا چاہ رہا تھا. وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے وہ فل سوئنگ کے اوپر ہے. حملے ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان کی جو داخلی سلامتی ہے اس پر جو ہے توجہ دینا جو ہے وہ صوبائی حکومت کا اپنا کام ہے. صوبے کی حد تک وہاں پر آپ اپنے جو فرائض سے غافل ہیں، تو کسی قسم کی انتشار کی کوئی اجازت نہیں دی جا رہی اور نہ ہی دی جائے گی. یہی اب تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.